ہمارا آج کا سبق ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تحریر کردہ نظریہ پاکستان کے عنوان سے شامل نصاب ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں ہندوستان کے شہر جبل پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ تحصیل علم کا شوق علی گڑھ لایا۔ علی گڑھ کالج سے ایم اے اور ناگپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ڈی لیٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1937 میں پبلک سروس کمیشن پاس کرکے کنگ ایڈورڈ کالج میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اردو کالج کراچی اور حیدرآباد سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر فرائض انجام دیے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے طرز تحریر کی نمایاں خصوصیات: ان کی تحریروں میں مقصدیت کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں جوش، ہمت، حوصلہ اور ولولہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان کی تصانیف سے تحقیقی انداز اور علمی بصیرت کا بھرپور تاثر ملتا ہے۔ ان کی تحریروں سے ان کے وسیع مطالعے کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی تحریریں اردو ادب کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ روانی، تسلسل، سادگی اور زبان کی مٹھاس ان کی تحریروں کا خاص حصہ ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی اہم تصنیفات میں حالی کا ذہنی ارتقاء، فارسی پر اردو کا اثر، اقبال اور قرآن اور تحریر و تقریر وغیرہ شامل ہیں۔ سبق نظریہ پاکستان کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ رواداری، لحاظ یا مروت کرنا، شیوا، طریقہ، عمل دخل، قبضہ کرنا، نظر انداز کرنا، ختم کرنا، توجہ نہ دینا، مجدد، تجدید کرنے والا، ثانی، دوسرا، مجدد الف ثانی یعنی 1000 سال بعد تجدید کرنے والا، ترکیب، بناوٹ، اسلامی اقدار، اسلام کے طریقے، بندھن، پابندی یا جوڑنا، باہمی نفاق، آپس کے لڑائی جھگڑے، سر اٹھانا، بغاوت کرنا، مساوات، برابری، انتشار، بے چینی یا افراتفری، کالم، مستحکم، مضبوط، غلبہ، تسلط، استوار کرنا، قائم کرنا، کفر و الحاد، بے دینی یا دین حق سے پھر جانا، تشکیل دینا، بنانا، شکل دینا، الف، عربی میں الف ہزار کو کہتے ہیں، اقلیت، کم تعداد، قیاس، خیال، فروغ دینا، ترقی دینا، جمعیت، گروہ یا جماعت، انحصار، دار و مدار ہونا، قدم جمانا، اقتدار مضبوط کرنا، چیلنج، مقابلے کا اعلان، اخوت، بھائی چارہ، مفاہمت، صلح صفائی، خدا ترسی، خدا سے ڈرنا۔ سبق نظریہ پاکستان کے اہم نکات دیکھیے۔ سبق نظریہ پاکستان میں مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے رواداری کا علمبردار رہا ہے، لیکن جب کبھی کفر و الحاد نے غالب ہونے کی کوشش کی تو مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ اکبر کی بیجا رواداری کی وجہ سے غیر مسلموں کا حکومتی امور میں عمل دخل بڑھا تو حضرت مجدد الف ثانی اٹھ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں شاہجہاں اور عالمگیر جیسے دین کے حامی پیدا ہوئے، لیکن عالمگیر کی بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور اس زوال پذیر دور میں شاہ ولی اللہ اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے اسلامی اقدار کے احیاء کا بیڑا اٹھایا، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی اور برصغیر پر انگریز مسلط ہو گئے۔ انگریزی حکومت کے خلاف سلطان حیدر علی اور ان کے صاحبزادے فتح علی ٹیپو نے جدوجہد کی، لیکن اپنوں کی غداری کے باعث وہ دونوں بھی ناکام ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے ایک بار پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار کے مستحکم ہونے کے باعث انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سر سید احمد خان نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی تھی اس کو پر کرنے کی بھرپور کوشش کی اور مسلمانوں کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی طرف توجہ دی۔
1885 میں ہندوؤں نے اپنے تحفظ کے لیے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور اس طرح وہ سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے۔ سر سید احمد خان کے رفقا کی کوششوں سے 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس جماعت نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انتھک کوششیں کی۔ اسی زمانے میں یعنی 1911 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ انگریزوں کا جرمنی سے مقابلہ ہوا۔ ترکی کے سلطان نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ انگریزوں نے فریب دے کر مسلمانوں کی حمایت حاصل کی، لیکن فتح حاصل ہونے کے بعد وہ اپنے وعدوں سے منحرف ہو گئے اور اس کے نتیجے میں مولانا محمد علی اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت شروع کی۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن تحریک بھی شروع کی۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی تجویز پیش کی۔ اس کے 4 سال بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کر لیا اور اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کی علیحدہ حکومت قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور اسی کے تحت روز و شب کی جد و جہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا جس کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار اس کا ایک لازمی جز ہے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں ذاتی مفاد کے مقابلے میں قومی مفاد کو ترجیح دینی ہے اور ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ سبق کا مرکزی خیال: پاکستان ایک طویل جدوجہد کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھرا جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں۔ یہ ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا جس میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے اور مسلمانوں کی اس نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ موجود ہے۔